اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ہے ثاقب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکی ٹی وی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈریکولا کون تھا اور اس کا زندگی میں کیسا کردار تھا اور اس کو کس نے جہنم حاصل کیا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ سب بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو فیس بک اور واٹس ایپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید تاریخی، علمی، ادبی اور ثقافتی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور آپ اس کو آگے دوسرے دوستوں تک پہنچائیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اپنی اصل سٹوری کی جانب۔ ناظرین، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈریکولا ایک تخیلاتی کردار ہے جس میں اسے ایک عفریت بنا کر دکھایا جاتا ہے جو کہ رات کو اپنے تابوت سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کا خون پیتا ہے، اور اس کے ساتھ دن کا اجالا اس کے لیے موت کا پیغمبر ہوتا ہے، اور جب اسے دھوپ لگائی جاتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ان کہانیوں کو بامروج 26 مئی 1897 کو بریم سٹوکر کے پبلش ہونے والے ناول ڈریکولا نے بخشا۔ ڈریکولا نامی ناول کے آنے کے بعد اس پر ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور دنیا کے دیگر ممالک میں کئی فلمیں بنی ہیں، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کی اصل حقیقت جانتے ہیں کہ ڈریکولا در حقیقت ایک حقیقی کردار تھا جس سے سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے جہنم حاصل کیا تھا۔ 1431 میں پیدا ہونے والا ڈریکولا 1477 میں عثمانی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح کی فوجوں نے جب مشرقی یورپ کی طرف پیش قدمی کی، جس میں سربیا، بوسنیا، ہنگری اور رومانیہ وغیرہ شامل ہیں، تو اس وقت شمالی رومانیہ کی فوجوں نے عثمانیوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کی عسکری قوت بہت کم تھی، اس لیے وہ عثمانیوں کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ معاہدے کے مطابق ویلاکیہ نے سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ امن معاہدے کے تحت ویلاکیہ کے بادشاہ نے اپنے 2 بیٹوں ولارڈ سوئم اور راڈو کو حصول تعلیم کے لیے آنکرا بھیج دیا، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا۔ ولارڈ بچپن سے ہی ایک سرکش، تشدد پسند اور ظالم فطرت رکھنے والا انسان تھا۔ دونوں بھائی وہاں ایک لمبے عرصے تک رہے اور مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں راڈو نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ولارڈ سوئم نے اسلام قبول نہ کیا، حالانکہ وہ عربی، ترکی اور فارسی سیکھ چکا اور قرآن بھی پڑھ چکا تھا۔ بعد ازاں سلطان نے ولارڈ سوئم کو ویلاکیہ بھیج دیا تاکہ وہ اپنے باپ کے بعد وہاں کا تخت و تاج سنبھال سکے۔ سلطان نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ رومانیہ کے لوگ عیسائی تھے اور وہ ایک عیسائی کی حکمرانی ہی قبول کر سکتے تھے۔ ولارڈ نے وہاں جا کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ حکمرانی ملنے کے بعد ولارڈ کی ظالمانہ فطرت اود کر آئی اور اس کے اندر کا تشدد پسند حیوان جاگنے لگا۔ وہی ولارڈ ڈریکولا ہے۔ ڈریکولا کا مطلب شیطان کا بیٹا ہے۔ اس کے ظلم و قہر کی وجہ سے لوگوں نے اسے ڈریکولا کا نام دیا، جو کہ مروج ہو گیا۔ ولارڈ نے حکومت سنبھالنے کے بعد اپنی فوج کو منظم کیا اور دن بدن اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے میں لگا رہا۔ پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس کے بعد اس کا شیطانی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ خلافت عثمانیہ کا وفد اس کے دربار میں آیا اور ولارڈ سے کہا کہ ہمیں سلطان نے آپ سے خراج لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ولارڈ نے پہلے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ آپ اپنے سر کی پگڑیاں اتار کر میرے دربار میں آؤ۔ مسلمانوں کے انکار کے بعد ڈریکولا نے حکم دیا کہ ان سب کے سروں میں لوہے کی بڑی بڑی میخیں ٹھونک دی جائیں اور اس طرح بہت دردناک انداز میں انہیں ہلاک کروا دیا۔ سلطان محمد فاتح نے ولارڈ کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر رومانیہ کی طرف روانہ کیا، لیکن ولارڈ بہت عرصے تو استنبول میں رہتے ہوئے عثمانیوں اور ان کے جنگی چالوں کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ اس نے کئی مقام پر عثمانی فوجوں کو شکست دی۔ پھر ایک ایسا خونی کھیل شروع ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ولارڈ کی فوجیں زخمی مسلمان فوجیوں کو گرفتار کر کے انہیں بہت بڑے لکڑی کے شتیروں میں پڑو کر سڑکوں کے کنارے لگا دیتی۔ ایسا وہ اپنی وحشت کی ڈاک بٹانے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ طریقہ بہت دردناک تھا۔ اس طریقے میں لکڑی کے بڑے شتیر جن کے ایک حصے کو نوکدار بنایا دیا گیا ہوتا تھا، ان کو زمین میں گاڑ کر زخمی مسلمانوں کو ان میں ایسے پڑو دیا جاتا تھا کہ شتیر ان کے آر پار ہو جاتے اور وہ تڑپ تڑپ کر اذیت ناک موت مرتے۔ سلطان نے اس کے بعد راڈو، جو کہ ڈریکولا کا بھائی تھا،
اسے بھیجا، جس نے بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے اسے شکست دی اور اسے پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ جب راڈو کی وفات ہوئی تو ملک میں خانہ جنگی کی وجہ سے ڈریکولا پھر سے آزاد ہو گیا۔ بلاخر 1476 میں سلطان محمد دوم کی فوج نے بشارشت میں ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا، جہاں کے ایک عثمانی تیر انداز نے نشانہ بنا کر جنم حاصل کر دیا۔ بعد ازاں ولاد اور اس کی بہت سے سپاہیوں کے سر قلم کر کے استنبول لے جائے گئے اور انہیں شتیروں میں پر ٹانگ دیا گیا۔ ڈریکولا کا سر استنبول کی مرکزی دروازے میں لٹکایا گیا، جہاں یہیں سر کئی مہینوں تک لٹک رہا تھا اور بعد میں اتار کر پھینک دیا گیا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو، تاریخی، ثقافتی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور اس کو تمام فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید نئی ویڈیوز تیار کر سکیں۔ اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔